ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا نفسیاتی طور پہ جس طرح سے اس مرنے والے شخص کو دو میاں بیوی جو اس خاتون کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے، پھر اس کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو اس کی بیوی جو ہے اس شخص کے ساتھ انوالو ہے، اس کا ریلیشن ہے، تو پھر اس کو یہ قتل کرنے کا پلان بناتا ہے. اکثر یہ سنا جاتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ آشنا کے ساتھ مل کر خواتین شوہر کو قتل کروا دیتی ہیں یا کر دیتی ہیں. اس میں شوہر کے ساتھ مل کے اپنے آشنا کو قتل کروایا گیا، اور کیا توقع کی جا سکتی ہے ایسے شوہر کو کہ جو بیوی ایک ریلیشن میں بھی رہی ہو کسی غیر مرد کے ساتھ اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اور اس کو وہ مرڈر کروا دے. جی دیکھیں اس میں دو چیزیں، اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے جس نے مرڈر کیا یعنی کہ شوہر جو ہے وہی سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن اس کیس میں اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو اخلاقی طور پہ جو سب سے بڑی مجرم ہے وہ عورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا، میں آسان زبان میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے دماغوں کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا. ایک عورت ہے، اس کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، وہ ان کے تعلقات چل رہے ہوں گے. اب کیا ہوا، شوہر کو چل گیا پتہ. اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے بڑی جو مجرم ہے اخلاقی طور پہ وہ عورت ہے. اب شوہر سے اس نے جو بھی بات ہوئی، معافی تلافی کی ہوگی، غلطی ہوگی، یہ ہو گیا. یہ آج کل بڑے معاملے عام ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر اس معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہیں. یہ تو جرم کر کے دو چار سے دنیا واقف ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ یہ معاشرہ جو ہے اخلاقی پستگی کے دہانے پہ یہ معاشرہ کھڑا ہے. اب ہوا کیا جی، اس نے شوہر نے پکڑ لیا. اب بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ چلو اگر تم اس کو مار دیتے ہیں ہم تب میرا تمہارا گزارا ہو سکتا ہے. اب وہ عورت تھی، جیسے سب سے بڑی مجرم تو وہ عورت ہے. اب اس کا کیا، اس نے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ ایک کو اس نے چوز کرنا تھا جو دماغوں میں چل رہا تھا ان کے. اب مل کے اس جو بھی بیچارہ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں مرنے والے کو، اس بیچارے کا مرڈر کر دیا. اب شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم اب ہنسی خوشی جی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ شوہر جو ہے ایک بہت ہی کمزور قسم کا آدمی تھا، ذہنی طور پہ بہت ہی کمزور قسم کا آدمی تھا. اگر کسی کو ایسا پتہ چل جائے تو ایک نارمل انسان تو یہی کرتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن اس معاملے میں 110% میں اس چیز میں شورٹی دیتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر کہ ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا چلو جی اب ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن اس کو ختم کرنا پڑے گا. عورت، یہ جو عورت ہے اس کا کیا تھا، شادی میں تھی، پہلے ٹپک کے ادھر چلی گئی، اب جو ہے پکڑی گئی. اب اس نے سمجھا کہ میری زندگی اس میں اچھی گزرے گی، اب اس نے موقع کو غنیمت جاننا ٹپک کے شوہر کے پاس آ گئی. یہ اصل میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ یہ اکثر اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تربیت میں کمی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں. ایک تو تربیت کا تو ہے ہی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ویلیوز بہت خراب ہو گئی ہیں. پرانی ویلیوز جو ہیں جس کو عام طور پہ ہم دھکیانوسی ویلیوز کہہ کے آج کل کے جو بچے بچی ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں. اب نئی ویلیوز جو ہیں وہ اتنی ہم نے اڈاپٹ نہیں کی. سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں، خیالی دنیا میں رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو لوگوں کے جو آج کل تربیت سازی اور کردار جو ہیں وہ اندر سے بالکل ہی کھوکھلے ہو گئے ہیں. آج کل آپ دیکھیں نا کہ جو کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کو ہم لوگ تو برا کہتے ہی نہیں ہیں، خاص طور پہ عورتیں اپنے آپ کو اس عمل کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں. مثلاً میرا شوہر مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جی آپ باہر کوئی دوسرا شوہر رکھیں گی. یہ آج کل کی حقیقت ہے. عورتیں اپنے اس غلط جو اعمال ہوتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرتی ہیں. میرا شوہر مجھے اچھی طرح سلوک نہیں کرتا تھا، مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، میرے اخراجات پورے نہیں کرتا تھا، مجھ سے باتیں نہیں کرتا تھا، مجھے لطیفے نہیں سناتا تھا، مجھے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتا تھا، میرا اس کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا، جی میری مرضی کے بغیر شادی ہوئی ہے، میرا اس کے ساتھ میچ نہیں ہے. یہ آج کل کی عورتیں اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں یہ سارے الٹے سیدھے کام کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ ویلیو سسٹم ہمارا خراب ہے، تربیت ہے نہیں. روکنے ٹوکنے والا جو اس معاشرے میں وہ آج کل ہمیں اچھا نہیں لگتا. جو روکتا ٹوکتا ہے، جو کہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک معیار تھا کہ مرد جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اس کو لیڈ کرنا چاہیے. آج کل آپ نے ماڈرن مرد میں مردانگی چھوڑی کہاں پہ ہے؟ مردانگی سے میرا یہ مراد ہے کہ یہ جتنے بھی ہم نے یہ جو دھکیانوسی جس کو ماڈرنزم کا نام دے کے ہم نے مردوں کو تو بالکل ہی
کوئی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی، میں عورتوں کا خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ عورتوں کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہ آج کل کی عورتوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کر لیا ہے۔ اب آج میں عورتوں کا زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ عورت جو ہے جب وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب بھی کوئی عورت ایسے تعلقات بنانا چاہتی ہے تو اس کو مردوں کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بس ایک ایسے ہی بغیر وجہ کی منافقت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ عورت جو ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس آپشن کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں مرد جو ہیں ان کے پاس ظاہری بات ہے ان معاملات میں تھوڑے سے ان کے اوپر ایک قدرتی طور پہ پابندی ہے کہ جو ان کو ساری جگہوں پہ نہیں بلایا جاتا یا اپریشیٹ کیا جاتا، لیکن عورتوں کے ایسے معاملے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ایسے معاملات میں اصل قصوروار عورتیں ہی ہیں، کیونکہ جب عورت ایسا کرنا چاہتی ہے، عورت مرد کو موقع دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت ہی کوئی بڑا کوئی اعلیٰ ظرف قسم کا مرد ہوگا جو کہ عورت کو نہ کہتا ہے، نہیں تو یہ ایک معاشرے کی حقیقت ہے۔ تو اس وجہ سے جو جتنا بھی بگاڑ اس معاشرے میں یہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے بنا ہے، اس کی سب سے بڑی وہ جو ذمہ دار ہے وہ آج کی عورت ہے۔